بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر۔ مسجد مبارکہ بقیت اللہ کی کمیٹی کی جانب سے غم قبلہ سے درخواست گزار ہے کہ آنے والے سال کے عشرہ اولیٰ کے لیے وہ ہماری درخواست پر غور فرمائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ گزشتہ کئی سالوں کی طرح انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ سلامتی کے لیے بلند الصلوات۔ انشاءاللہ صلوات پڑھیں گے محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، صل علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت، عظمت اہل بیت کا ایک روشن پیغام، پنجتن کی فضیلت کا ایک روشن باب۔ اللہ ہمیں جن کے پیچھے رکھنا چاہتا ہے، جنہیں ہمارے پیشوا اور امام اور رہنما کے طور پر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، انہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ پوری قوم کے مقابلے میں 5 گئے تھے۔ مسیحی برادری اس وقت کی جب یہ مباہلہ ہوا، عالم اسلام کا مرکز عالم مسیحیت کے مقابلے میں تھا۔ لفظ یوں کہوں کہ وہاں سے پوری قوم آئی تھی اور یہاں سے 5 گئے تھے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مجمع کو دیکھ کر گھبرانا نہیں۔ لوگوں کی کثرت، کسی کا تعداد میں زیادہ ہونا معیار نہیں ہے اس کے حق ہونے کے لیے۔ کثرت سے اگر کوئی تعداد میں کوئی زیادہ ہو، کہا جی اگر یہ حق پر ہوتے ہمیں کہا جاتا ہے،
اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی، تو جو زیادہ لوگ ہیں وہ حق پر ہیں۔ تو بھائی یہ والی باتیں ان سے کرو جنہوں نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ تو قرآن نے تو ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر عقل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، میں کسی کو مراد رکھ کر نہیں کہہ رہا، کسی کو ذہن میں رکھ کر نہیں کہہ رہا کہ کون عقل نہیں رکھتا، نہیں، اکثر عقل نہیں رکھتے۔ تو اکثریت معیار نہیں ہے، معیار دلیل ہے، معیار علم ہے، معیار استدلال ہے۔ دلیل سے بات کیجئے۔ اب وہاں مباہلے کے میدان میں، اچھا جو آج پہلے دن آئے ہیں ممکن ہے ان کے لیے تھوڑا سا نامانوس میری گفتگو ہو۔ گفتگو یہ ہے کہ مسیحیوں نے نبی مکرم سے مناظرہ کیا، سرکار سے مناظرہ کیا کہ ہم حق پر ہیں اور آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ کے نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کے یہاں کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اس پہ جب بحث آگے بڑھی تو بحث یہ ہوئی کہ کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، ان کے والد نہیں تھے، اس لیے بغیر والد کے دنیا میں آئے ہیں تو ابن اللہ ہے معاذ اللہ۔ تو نبی نے فرمایا اگر یہی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم کے لیے تم کیا کہتے ہو؟ ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی، مگر تمہارا حضرت آدم کے لیے یہ نظریہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ وہ سب سے پہلے بندے ہیں اللہ کے۔ اچھا جب بندے ہیں تو پھر اللہ کیسے ہیں؟ جی فرمایا میرے نبی نے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین، تو میں مصطفیٰ تو سب سے پہلا بندہ ہوں، مجھ سے پہلے اللہ کی کسی نے عبادت ہی نہیں کی ہے۔ اچھا آپ کی علمی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو یہیں میں اس آیہ کریمہ سے، یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، ان کانا للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی ولد ہوتا، بیٹا ہوتا، تو نبی فرما رہے ہیں انا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا بندہ ہوں۔ اگر بندگی سب سے پرانا بندہ ہونا دلیل ہے کہ وہی اللہ کا معاذ اللہ بیٹا ہے، تو میں سب سے پرانا اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نبی کا قرآن میں فرمانا بتا رہا ہے کہ نبی مکرم اس وقت بھی اللہ کے بندے تھے جب آدم کا وجود نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ورنہ تو کہہ دیتا کوئی اللہ، بھائی کوئی تو بڑھ کر کہہ دیتا کہ حضرت آدم ہے سب سے پہلے بندے تو، لیکن نبی کا یہ کہنا کہ میں اول العابدین ہوں، میں سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں، وہ حدیث اب سمجھ میں آئے گی۔ کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والتین، ابھی آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ حدیث پوری سنایا کریں، کانا علی ولیہ، کانا علی ولیہ، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم نہیں تھے۔ اچھا میں کیونکہ آپ جس علاقے میں مجلس پڑھ رہا ہوں وہاں بہرحال 20% ایسے میرے محترم سامعین ہیں جو صرف 10 دن مجلس سنتے ہیں، ناراض نہیں ہو، میں تجزیہ کر رہا ہوں، مصروف ہیں، ٹائم نہیں ہے سال بھر مجلسوں میں جانے کا، تو وہ 10 دن مجالس میں تشریف لاتے ہیں۔ تو جب 10 دن کے اندر صرف آئیں گے اور سال بھر نہیں جائیں گے مجلسوں میں تو بہت ساری باتیں نامانوس سی ہوں گی کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے، سوالات ابھریں گے ایک بات سن کر۔ اب میں نے جب یہ کہہ دیا، توجہ ہے، جب میں نے یہ کہہ دیا کہ نبی فرما رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، اور علی اس وقت بھی ولی تھے جب ابھی حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی، تو مجھے دلیل دینی پڑے گی قرآن مجید سے تاکہ بات مضبوط بھی ہو جائے اور سوال جو ذہن میں آیا ہے اس کا جواب بھی مل جائے۔ اور جواب یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس سے کہا، اللہ نے ابلیس سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالین،
تو نے جو سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو متکبر تھا اس لیے نہیں کر رہا تھا؟ سجدہ متکبر نہیں کرتے، استکبر تھا، تو تکبر کر رہا تھا، ام کنت من العالین، یا بڑے لوگوں میں سے تھا؟ بھائی یہ بڑے لوگ کون تھے؟ قرآن ہے یہ، اللہ کہہ رہا ہے تو بڑے لوگوں میں سے تھا جو سجدہ نہیں کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، عالین علی کی جمع ہے۔ علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں یہ سب جب وہاں تھے تو سب علی تھے، جب یہاں آئے تو سب محمد تھے۔ آپ کی دقت بڑی عنایت، آپ کی توجہات ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے ان پنجتن کے بعد سب کو بنایا ہے۔ سب سے پہلے جو نور خلق کیا اللہ نے، ایسے ہی دیوانے نہیں ہیں لوگ اہل بیت کے۔ یہ جو کشش ہے نا ان 5 ناموں میں، ایک بچہ کل مجھے ملا رستے میں، کہنے لگا جی ایک کلپ چل رہا ہے کہ پنجتن تو حضرت نبی مکرم ہے اور پھر خلفائے اربعہ، یعنی پنجتن 5 ہیں، پنجتن 5 نبی مکرم، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ میں نے کہا انہیں کہنے دو جی، پھر ثابت بھی تو کرنا پڑے گا، پھر بہت ساری چیزیں اور روشن بھی تو کرنا پڑیں گی۔ ابھی پچھلے دنوں پھر ایک جوان وہ لے آیا اخبار میں، جنگ اخبار میں، فلاں خاتون کے بارے میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا پریشان کیوں رہے ہو جن کے پاس بیان کرنے کو کردار ہی نہ ہو؟ وہ یہی کریں گے، تمہیں پریشانی کیا بات ہے؟ تمہارے پاس تو زینب ہے، تمہارے پاس فاطمہ زہرا ہے، تمہارے پاس نبی کی زوجہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑے لوگوں کے دروازے پر بیٹھے ہیں، پریشان نہیں ہوا کریں، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں پریشان نہیں ہوا کریں۔ بہت عرصے پہلے جماعت اسلامی کے سربراہ تھے، بہت بڑا اچھا بڑا نام تھا، رحلت فرما گئے جی، تو جی نہیں ابھی پچھلے دو کراچی کے جو تھے منور حسن صاحب، منور حسن نقوی صاحب، امروہہ کے نقوی تھے وہ، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی کربلا میں ادھر بھی صحابہ تھے اور ادھر بھی صحابی تھے، تو ہمارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا صحیح تو کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات رضی اللہ۔ تو پنجتن، یہ جو 5 ہستیاں جنہیں پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا۔ اے ابلیس تو کیا عالین میں سے تھا؟ عالین جمع ہے نا، بلند لوگ، بڑے لوگوں میں سے۔ اور سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم کو روکا کہ لا تقرب هذه الشجرہ تھا، اے آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت سے استفادہ کیا، اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، جنت سے نکالا جانے کا جو ہم کہتے ہیں نا، تو جنت سے مراد جس سے حضرت آدم کو نکال کر زمین پر بھیجا تھا، زمین پر بھیج نہیں تھا، انہیں بنایا ہی زمین کے لیے خلیفہ تھا۔ میں تجزیہ کر رہا ہوں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 1 ہفتے بعد زمین پر آتے، 1 ہفتے پہلے آ گئے۔ وہ ابا کی جلد بازی اور عجلت پسندی تو ہے جو آج ہم میں بھی ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے بھائی خلق الانسان عجولا، ہم نے انسان کو جلد باز مزاجی کے ساتھ پیدا کیا۔ ہمارے اندر جلدی ہوتی ہے کہ ہم یہ جلدی سے کر لیں کام، اور بعض اوقات تو جلدی اچھا ہوتی ہے، جلدی بات۔ تو انہیں 1 ہفتے بعد آنا تھا، 1 ہفتے پہلے آ گئے زمین پر، آنا تو تھا زمین پر۔ جس جنت میں وہ تھے، ناراض تو نہیں آپ، جس جنت میں وہ تھے نا جہاں سے حضرت آدم کو بھیجا گیا، وہ جنت، وہ جو اعمال کے نتیجے میں ملنے والی جنت ہے وہ نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے جنت کہتے ہیں خوش آب و ہوا جگہ کو، خوشگوار جگہ کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت جو ہریالی سے ڈھکی ہوئی ہو، پھول پودوں سے سجی ہوئی ہو،
اس جگہ کو جنت کہتے ہیں۔ لغت میں کسی چیز کے چھپ جانے کو جنت کہتے ہیں، اور کس چیز سے چھپ جائے جو جنت کہلائے؟ پھولوں سے، پتوں سے، پھلوں سے، اچھے منظروں سے وہ چھپ جائے وہ جگہ، تو اسے کہتے ہیں جنت۔ جن کو بھی جن اسی لیے کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ ماں کے شکم میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے جی۔ مجنون کو بھی مجنون اس لیے کہتے ہیں، ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجنون، جن، جنت، جنین، یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں جن کا اصلی مادہ جیم اور نون ہے جی۔ مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ جس کی عقل چھپ گئی ہو، جس کی عقل دب گئی ہو، جس کی عقل پر کچھ اور آ گیا ہو، اس لیے اسے مجنون کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم کو جنت سے جو نکالا گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اعمال کے نتیجے میں جنت ملے گی، نہیں۔ جنت خوش آب و ہوا جگہ، ریسٹ ہاؤس مثال، یا کوئی ایسی جگہ، ایک فارم ہاؤس، آپ کے تصور کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسی جگہ جہاں پر مثلا ٹھہرنے کے لیے کچھ دن کے لیے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے آیا جاتا ہے۔ مثلا پھر حضرت آدم کو وہاں سے بھیج دیا، مگر یہ اس انداز سے بھیجنا حضرت آدم کا، وہ حضرت آدم کو تنگ کر رہا تھا، یعنی ان کے ذہن پر ایک گرانی تھی کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ گناہ نہیں تھا حضرت آدم کا وہ، کیونکہ معصوم اور نبی گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں تھا، شایان شان نہیں تھا، یہ لفظ اچھا رہے گا، شایان شان آدم نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے، کیونکہ روکا تھا حضرت آدم کو جی، حضرت آدم کو اور ان کی زوجہ کو، لا تقربا تثنیہ کا صیغہ ہے، اے آدم و حوا اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جب قریب چلے گئے تو حضرت حوا کو اللہ کچھ نہیں کہہ رہا، یعنی قرآن میں کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ فَعَصَىٰ آدَمَ کا لفظ ہے آیت میں، گئے دونوں تھے، ناراضگی کا اظہار صرف حضرت آدم سے ہو رہا ہے، وہ تو ساتھ گئی ہیں حضرت آدم کے زمین کے اوپر، ورنہ جو قرآن کی زبان میں حضرت آدم سے تو اللہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تو دونوں نے نہیں کیا تھا نا، دونوں کو کیوں نہیں کہہ رہا اللہ؟ اس لیے دونوں کو نہیں کہہ رہا کچھ اللہ، کیونکہ وہ گناہ ہی نہیں تھا۔ گناہ ہوتا تو پھر حضرت حوا کو بھی اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا، شایان شان نہیں تھا آدم کے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے اس مطلب کو اور روشن کروں، اگر میں آپ کے، یہ کیا خیابان سحر ہے کیا، یہ صبا، مثلا اس چوراہے پہ کھڑے ہو کے کلفی کھاؤں تو حرام ہے، کلفی کھانا حرام ہے، آپ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہوں گے، میں بھی کھا رہا ہوں گا، تو آپ کو کوئی کچھ شاید نہ کہے، مگر سارا ڈیفینس جو مجھے جانتا ہے وہ کہے گا دیکھو مولانا کو کلفی کھا رہے ہیں، تو کیا گناہ کر رہا ہوں؟ شایان شان نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے کہ میں آبا قبا ماما عالم والے لباس میں کسی چوک پہ کھڑے ہو کے کلفی کھا رہا ہوں، تو شایان شان نہیں تھا حضرت آدم کے وہ کام، لہذا وہ گناہ نہیں ہے، شان آدم کے خلاف تھا، تو انہیں بھیج دیا کہ بعد میں بھیجتے، تھوڑا پہلے آ گئے، ایسا ہی ہے۔ تو حضرت آدم سے پہلے جن ہستیوں کو اللہ نے خلق کیا ہے نا، ان میں یہ 5 ہستیاں ہیں، اور کوئی بات اب تک نہیں کی ہے میں نے جو میں کسی سنی کتاب سے نہ دکھا سکوں۔ ویسے ہی عزیزان گرامی، یہ اجتماع خاص طور پہ محرم کا، یہ صرف شیعوں کا اجتماع نہیں ہے، یہاں میرے عزیز سنی بھی آئے ہوئے ہیں، اور امام حسین کی طرف بلانا، امام حسین کی طرف راغب کرنا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ خاص طور پر بانیان مجلس سے اور شیعہ برادری سے گزارش کروں گا، مجلس تو میں یہاں پڑھ رہا ہوں لیکن مجلس یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہا، جا رہی ہے مجلس، میں گزارش کروں گا کہ امام کے مہمانوں کا خاص خیال رکھو، خود نیاز بنائی خود کھالی کون سا ہنر ہے، انہیں کھلاؤ جو کبھی کبھی آتے ہیں یا نیاز نہیں بناتے ہیں، اس تبرک کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ پلٹائیے سادگی کا دور، جو لائن لگ کر تبرک لیا جاتا تھا، مانگا جاتا تھا تبرک جی، اور وہ مٹھی بھر بھر کے دیا جا رہا ہوتا تھا، اس کی عاجزی کچھ اور ہے، اور اس تبرک کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے جی۔
پنجتن کو اللہ نے سب سے پہلے، تو حضرت آدم کو جب یہ کیفیت ہو گئی تو بہت روئے، اتنا روئے کہ آخر اللہ نے جبریل امی علیہ السلام کو بھیج دیا، جبریل جا کے آدم سے کہو کہ اگر مجھ سے دعا مانگنی ہے تو پنجتن کا مجھے واسطہ دے۔ جی تو حضرت آدم کو جبریل نے کہا پنجتن کا واسطہ ہے۔ پنجتن وہی ہیں جن کے نام آپ نے بتائے تھے، تو حضرت آدم نے پنجتن کا واسطہ دیا، الہی انت محمود بحق محمد، انت علی الاعلی بحق علی، یا اللہ تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو علی و اعلی ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو ہم پر محبتیں کرنے والا ہے تجھے حسین کا واسطہ۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم کی اس عذر کو قبول فرمایا، اور حضرت آدم اپنے جو ان کو ذمہ داری دی تھی نبوت کی، اس کام کو انہوں نے شروع کیا۔ تو بحث یہاں تک ہے کہ 5 گئے ہیں اتنے بڑے دین اور اتنے بڑے دھرم کو جواب دینے کے لیے، اتنی بڑی قوم کو جواب دینے کے لیے 5 گئے ہیں۔ خبردار، لشکروں اور مجموعوں کی بنیاد پر کبھی حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا، کردار اور میرٹ کی بنیاد پر، اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگے ہیں کہ جن کے پیچھے اللہ پوری انسانیت کو لگانا چاہتا ہے۔ آج نہیں کل سب کو یہاں آنا ہے، آج نہیں کل سب کو یہاں آنا ہے۔ دلیل دوں؟ سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ زمانہ عدل و انصاف سے پر کرنے والا امام مہدی ہے۔ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ مفتی شامزئی صاحب نے تو کتاب لکھی ہے عقیدہ ظہور مہدی، شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو، کراچی میں ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے دیوبندی برادران کے مفتی شامزئی صاحب جنہیں قتل کر دیا گیا، انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی، شاید 30 دفعہ چھپی ہے، وہ 30 ایڈیشن آ چکے ہیں اس کے، کثیر الاشاعت کتاب ہے جی۔ اور اس کے پہلے ہی صفحے پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ طے ہے کہ عقیدہ ظہور مہدی اتنا ہی لازم ہے جتنا قرآن کو ماننا لازم ہے۔ یعنی یہ میری تشریح ہے، ان کا جملہ یہ ہے کہ عقیدہ ظہور مہدی مسلمات اسلامیہ میں سے، مسلمات اسلامیہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلم اسلامی، مسلم اور ہے اور ضروریات دین اور ہے، مسلمات دین اور ہے، ضروریات دین اور ہے، اللہ کا وجود مسلمات دین جی، رسول اللہ کی خاتمیت مسلمات دین، قرآن کا تسلیم کرنا مسلمات دین، پھر اس کی کچھ ضروریات ہیں، نماز پڑھنا پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ یہ 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، مسلمات اور ضروریات۔ کچھ پہلے طے کر لیں، پہلے اپنے اسکول کو طے کر لیں کہ آپ کس اسکول کے ہیں، اور پھر نصاب پڑھنا پڑے گا۔ تو پہلے مسلمات کو دیکھا جائے گا، پھر ضروریات کو دیکھا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمات دین میں سے ہے عقیدہ ظہور مہدی، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو حضرت مہدی کے ظہور کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ جا کے لے لیجئے گا کتاب، شاید مل جائے کہیں سے جی، حضرت امام مہدی۔ پھر اس میں مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں ہے کہ 3 یا 4 صفحہ ہے، پھر اس میں فرماتے ہیں کہ یہ طے ہے کہ حضرت مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، نسل فاطمہ زہرا سے ہیں، اور اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے۔ تو ہم مجلس کری ہی اس لیے رہے ہیں کہ جب آخری امام کو سب ہی مانیں گے تو بہتر ہے کہ پہلے امام کو بھی مان لیا جائے۔
نظام. عزیزو ابو طالب پر بلند تر صلوات. پنجتن کی عظمت اور پنجتن کی ضرورت معاشرے کو کیا ہے؟ تمام تر کمالات کا مجموعہ اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا، اور اس گھرانے میں اللہ نے ان 5 ہستیوں کو نبی کے ساتھ امت کے لیے، انسانیت کے لیے، نبی کی معاونت میں، نبی کی مدد میں، اصلی نبی ہیں یہ طے ہے جی. اصلی پہلا نام، سب سے بلند نام نبی مکرم کا ہے، اور جب نبی کے نور کا اللہ نے ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام علی رکھا. یہ حدیث سنائیے میں نے آپ کو. یاد نبی کا نور سب سے پہلے بنا، اور پھر اس کو جو شگافتہ کیا تو اس کا نام علی رکھا. جو ٹکڑے ہو جائے، جو جز بن جائے، وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. یہاں جز کا محتاج ہے، لہٰذا جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہوتا. دقت ہے آپ حضرات کی، وہ سمد نہیں ہوتا، وہ بے نیاز نہیں ہوتا. تو نبی سے ٹکڑا کیا تو علی کو بنایا. پھر اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ پوری دنیا میں اندھیرا تھا تو میں نے فاطمہ کو بنایا، اور پھر فاطمہ کے نور سے میں نے چاند اور سورج کو بنایا. پھر میں نے حسن مجتبیٰ کو بنایا، اور حسن مجتبیٰ کے نور سے میں نے جنت کو بنایا. پھر میں نے حسین کو بنایا، اور حسین کے نور سے میں نے فرشتوں کو بنایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یہ 5 ہستیاں، اب وہ مشہور تو بہت 2 مصرے آپ کے سب کو یاد ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں. مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ، علی. تو یہ سنی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ پنجتن ہے. اس بحث میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پنجتن ہے جنہیں نبی نے چادر میں لیا. اور نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے کہ اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور جو چادر میں تھے وہ اہل بیت نبوت تھے. ان 5 ہستیوں کی عظمت کا بیان ہے اس عشرے میں، اور ان سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں، اور قریب جب ہی ہوں گے کہ جب ان کا ذکر کریں گے، ان کی معرفت ہوگی، ان کے بارے میں معلومات ہوگی، ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں الجھنیں دور ہوں گی، اور کچھ ہمارے ذہن میں فضیلتیں آئیں گی، تب ہم ان سے قریب ہو سکیں گے. ایسے ہی ہے ہر مجلس میں، ہر اجتماع میں، ہر جگہ مولا علی ہی کی بات کیوں؟ جی خاص طور پر آپ کی برادری میں ایک آپ پر، ہم پر اعتراض ہے کہ جی ان کی ہر مجلس میں علی کی بات ہے. تو میں انہیں ایک جملے میں جواب دوں گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی علی ہو، نبی چاہتے ہیں. ہاں تو کچھ لوگ زیادہ یہ بولتے ہیں کہ آپ علی اللہ کرنے میں کیوں بڑھتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ ہمارے برادران دوسرے چرچے کے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ ایک 9 محرم کو 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے. اس کے 2 سوال. صلوات پڑھ لیں محمد. جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. پہلے والا جواب تو میں خود مضمون میرا یہی تھا، اس لیے میں مضمون سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا کہ کیوں علی علی، کیوں ہر جگہ مولا علی کی بات. تو ایک تو اللہ چاہتا ہے کہ علی کا ذکر ہو، علی کی بات ہو. کیسے اللہ چاہتا ہے؟ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ علی کی بات ہو؟ مولانا آپ کے ہاتھ میں مائک ہے تو جو چاہیں گے بول دیں گے آپ. میں اپنے لیے آپ کی طرف سے اعتراض کر رہا ہوں. جی یہ کہاں کہا ہے اللہ نے کہ علی کی بات ہو؟ یہ آپ نے بچے منہ میں آیا بول دیا. تو قرآن سورہ مبارکہ شورا، صلوات پڑھیں ذرا محمد. سورہ مبارکہ شورا آیت نمبر 23 ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے رسالت کی محنت کے عوض کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربا سے محبت کا اظہار کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں نے جو تمہارے لیے پتھر کھائے، میں نے جو تمہیں قرآن پہنچایا، میں نے جو تمہیں اللہ سمجھایا، میں نے جو تمہیں انسان بنایا، میں نے جو تمہیں جامع ترین نظام زندگی اسلام عطا کیا، اس پر کوئی تو میرا شکریہ بنتا ہے. کوئی تو شکریہ بنتا ہے. وہ جو شکریہ میرا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے قربا سے محبت نہیں مودت کرو. یہ نہیں ہوگا بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں. محبت تو مانگی نہیں ہے. کہتے ہیں جی ہم بھی، آپ ہی کرتے ہیں کیا؟ ہم بھی محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے محبت مانگی نہیں ہے. محبت امر قلبی ہے. آپ کے دل میں کتنی ہے مجھے نہیں پتا، میرے دل میں کتنی ہے مجھے نہیں پتا. اللہ نے محبت نہیں مانگی ہے. محبت جب اپنے اعضاء و جوارے سے ظاہر ہو تو اسے مودت کہا جاتا ہے. اظہار محبت کو مودت کہا جاتا ہے. اور مودت پر خرچہ ہوتا ہے، محبت پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. آپ اظہار کر کے دیکھیے. مجلس کرنا پڑے گی، محفل کرنا پڑے گی، نعت کی محفل سجانا پڑے گی، گھر پہ علم لگانا پڑے گا جی، آپ کو حرم جانا پڑے گا، سلام کرنے کربلا جانا پڑے گا، مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے جانا. یہ مودت ہے، محبت نہیں ہے. محبت سے بالا تر بات ہے. یعنی مشکل چیز ہے، مشکل چیز ہے. پھر جنازے بھی اٹھائیں گے آپ، پھر لوگ آپ کو ماریں گے بھی، جن کے پسند کے خلاف بات ہو رہی ہوگی. مگر آپ کس طرح مطمئن ہوں گے؟ آپ کہیں گے یہ مارتے رہیں، ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی ماریں تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تب بھی علی علی بولیں گے. بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک آیت مودت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اچھا پھر ایک فیصدی صحیح سوال آ سکتا ہے کہ اور لوگ بھی تو قریب تھے. مجھے سب کا خیال کرنا ہے، وہ 1% کا بھی خیال کرنا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا جی اور لوگ بھی تو قریب تھے، تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے قریب تھے پہلے ان سے تو محبت کر لو. اس میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہے نا کہ خواتین میں جناب زہرا سے زیادہ کوئی سرکار کی قریب تھی ہی نہیں. اور زیادہ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو حضرت عائشہ سے جا کے پوچھ لو. بی بی فرماتی ہے کہ خواتین میں زہرا سے زیادہ کوئی نبی کے قریب نہیں تھا. صحابیات بیٹھی ہیں، راویات بیٹھی ہیں، امہات المومنین مومنات بیٹھی ہیں، امہات المومنین بیٹھی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے سوال کیا، یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی. اور جناب زہرا کو دیکھ کر کہا، یا زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال اچھا ہے. ایک صحابیہ نے سوال کیا حضرت عائشہ سے، آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی سے کہا کہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہے؟ حضرت عائشہ نے اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ جناب زہرا کو دیکھ کے فرمایا، لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. بھائی اگر اس مضمون پر آپ نے مجھے روک دیا نا تو میں ایک نیا اشرہ پڑھ سکتا ہوں کہ اصحاب مولا علی کو کیا کہتے تھے، اور خلفائے ثلاثہ جو مولا علی سے پہلے جن کی دور حکومت رہا اور خلافت رہی وہ مولا کو کیا کہتے تھے. لہٰذا یہ طے ہے کہ علی علی، یہ طے ہے، یہ طے ہے کہ امام حسن امام حسن ہے، امام حسین امام حسین ہے.
کسی کی بے احترامی نہ ہو، سب کا احترام رہے، ان کے فضائل بھی پڑھا کریں، مگر پہلا علی ہے۔ عظمت میں علی مولا سب سے آگے ہیں، یہ بات مسلمہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے جی۔ حضرت عمر کا دور حکومت، ایک یتیم بچہ روتا پیٹتا مولا علی کے دروازے پر آ گیا۔ بیٹا قصہ کیا ہے؟ فرمایا مولا میں گوت کا تھا، کم سن تھا، شیر خوار تھا کہ میرے والد کا انتقال ہوا، اور میرے والد نے وصیت کی کہ اپنے بھائی کو، گویا میرے چچا کو، میرے والد نے وصیت کی کہ یہ جب بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، ایک صلوات پڑھے محمد والے، جب یہ جوان ہو جائے، یہ جب بڑا ہو جائے تو جتنی بھی میری میراث اور ملکیت اور جائیداد جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں سے جو چاہو اسے دے دینا۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں نے چچا سے مال مانگا کہ مجھے مال دے دیے جی۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والے، سب خیریت ہے؟ سب امن ہے؟ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ کہا کہ میرے والد نے میرے چچا کو میرا سارا مال دے دیا، اور کہا کہ جب میرا یہ بچہ جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ تو میں اب بڑا ہوا، میں نے چچا سے مانگا تو چچا نے مجھے 1000 درہم دے دیا، جبکہ جو مال ہے وہ اس سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اور جب میں نے اختلاف کیا تو ہمارا فیصلہ عدالت میں چلا گیا، دور حضرت عمر کا ہے۔ قاضی نے فیصلہ یہی دیا کہ جو دے رہے ہیں چچا رکھو، تمہارے ابائی کہہ کے گئے کہ جو چاہو دے دینا، تو یہ جو دے رہا ہے لے لو۔ مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دربار میں تشریف لے آئے۔ مولا نے فرمایا مجھے قاضی سے ملنا ہے۔ حضرت نے قاضی کو بلا لیا۔ حضرت نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا قاضی سے تم نے جو فیصلہ دیا ہے میں اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی فیصلہ تو میں نے برابر کیا ہے، اس کا باپ ایسے کہہ کے گیا تھا۔ مولا نے فرمایا نہیں، اس کا باپ کہہ گیا ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے وہ تم جو چاہو اس کو دے دینا۔ تو جو یہ رکھ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے۔ اور جو یہ دے رہا ہے یہ نہیں چاہ رہا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یتیموں کا حق ملے گا بھی تو علی کے نام پر ہی ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات نبی کی نام۔ تو حضرت عمر نے اس وقت فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو گئے ہوتے۔ حضرت ابوبکر کیا فرما رہے ہیں؟ خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ حضرت ابوبکر کیا فرما رہے ہیں مولا علی کے لیے؟ کسی شخص نے آ کر کہا کہ نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مدینے آؤ گے، کیونکہ میں نے نبی کو سفر میں اپنے حصے کی کھجوریں کھلائی تھی، تو فرمایا تھا جب مدینے آؤ گے تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھجوریں دوں گا۔ سرکار کی رحلت ہو گئی ہے، مجھے کھجوریں چاہیے۔ دور حضرت ابوبکر کا ہے۔ حضرت نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ ناراض نہیں ہو آپ مجھ سے؟ کہا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف لائے۔ کہا یا علی، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کھجوریں دینے کا، سرکاری بیت المال کے نبی کے ملکیت اور نبی کا اختیار۔ مولا علی نے چند ایک ٹوکرے میں سے چند کھجوریں جو وہاں تھا جو کہا کہ دے دیں، حضرت عمر فرمایا یہ کھجوریں دے دینا۔ حضرت علی نے 3 مشت کھجوریں اسے دے دیں، وہ لے لی اس نے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے کہا کہ آپ یہ کام تو آپ کر لیتے، کیا کیا ہے؟ یہی والا کام آپ کر لیتے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب میں غار ثور میں نبی کے ساتھ تھا تو رات میں علی کا ذکر ہو رہا تھا، اور نبی نے علی کا ذکر کرتے ہوئے مجھے کہا اللہ اکبر ان کفی ھذا وکف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔
پھر حضرت ابوبکر نے فضائل پڑھتے ہوئے مولا کائنات کے فرمایا لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ لہٰذا اب آ جائیے آپ ائمہ اربعہ کی خدمت میں کہ علی کے بارے میں امام مالک کیا فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں۔ تو ان تمام ہستیوں نے اور تمام صحابہ کرام نے جو اہل بیت کی تعظیم نبی دے کر گئے تھے، وہ ان تمام ہستیوں نے اس کا اظہار کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے۔ وہ جو تاریخ کی اور تلخ حقیقتیں ہیں ان کا تجزیہ ممبر سے بیان کرنے کا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے میں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو گفتگو کا عنوان ہمارا ان 5 ہستیوں کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ سرکار کے وجود نازنین نے، توجہ میری طرف رہے، سرکار کے وجود نازنین نے جن کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین کی ہے، ان میں ایک نام مولا علی کا ہے۔ جی جنگ یمن سے لوٹ رہے ہیں تو ایک صحابی وہاں اس میں ہوا یہ کہ جو مال غنیمت ملا تو مولا نے ایک غلام، مال غنیمت سب کو بانٹا اور ایک غلام ان میں سے جو غلام بنے ان میں سے ایک غلام اپنے لیے رکھ لیا، فرمایا کہ میرا یہ حصہ ہے۔ باقیوں کو بھی مولا ہی نہیں دیا تھا تو اپنے لیے مولا نے ایک غلام رکھ لیا۔ تو جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی محترم نے مولا نبی سے آ کر کہا کہ علی نے وہ غلام اپنے لیے رکھ لیا۔ تو جملہ سنیں، سرکار دو جہاں کی پیشانی پر بل آ گئے اور فرمایا ما تریدون علیہ، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ ہوا منی و انا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، جو اس نے رکھا ہے اس نے اپنے حق سے کم رکھا ہے، اور خبردار علی کے بارے میں ایک بات بھی منفی سننے کو تیار نہیں ہوں۔ نبی مکرم چاہتے ہیں کسی طرح عظمت اور احترام میں مولا کائنات حاکم رہے، اور یہی کیفیت امام حسن کے لیے، یہی کیفیت امام حسین کے لیے۔ ہما امامان، تھکے تو نہیں آپ؟ دونوں شہزادوں کے لیے فرمایا دونوں میرے بچے امام ہیں یہ کم سن مگر امت کے امام ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ ترجمہ ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ نبی ہمارے لیے یہ نظام، اچھا ممکن ہے کوئی کہے بہت دیر ہو گئی آپ کو فضائل پڑھتے ہوئے، نتیجہ کیا ہے؟ آخر کیا؟ جی آخر کیا؟ آخر یہ کہ جب ہم ان کے فضائل پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں شوق ہوگا، اشتیاق ہوگا کہ ان کے اقوال بھی پڑھیں، ان کے فیصلوں کو بھی دیکھیں، ان کی سیرت پر بھی غور کریں، ان کے انداز زندگی کو بھی دیکھیں، تو خود بخود ہمارے اندر وہ کمالات آنے لگیں گے، وہ خوبیاں جمع ہونے لگیں گی جو ایک اچھے انسان کے لیے اور ایک اچھے مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ کمالات ہمارے اندر آنے لگیں گے۔ وہ کمالات کیا ہیں جو ان کے ہاں کمال پر ہیں؟ جب میں مولا علی کی بات بار بار کروں گا، کیسے ممکن ہے 2 گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں اور 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو نہ آئے؟ آپ کسی گلاب فروش کے دکے پر جا کے بیٹھیں، 4 گھنٹے تک آپ لوگ بتائیں گے آپ وہاں سے اٹھ کر آ رہے ہیں۔ جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو، اس کے اندر حسین کے کردار کی خوشبو نہیں آئے گی؟ اس کی تو چال بتائے گی کہ حسین ہی جا رہا ہے۔ اثر لیتے ہیں نا ہمیں اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم اثر پذیر ہیں، اثر قبول کرتے ہیں، اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اثر پذیر بھی ہیں، اثر قبول بھی کرتے ہیں۔ میں یہ بات شاید کر چکا ہوں، ایک بہت بڑا نام تھا، کچھ شخصیات جانتی ہیں، تشریف فرمائیں، مفتی عنایت علی شاہ صاحب
بزرگ عالم دین تھے. خیرپور ریاست جب تھی تو اس کے مفتی ریاست تھے، ایک اہل سنت مفتی، ایک شیعہ مفتی. تو مفتی عنایت علی شاہ صاحب ملتان بکھر کے لیا کے اصل تھے، مگر خیرپور کے مفتی تھے. وہ سرائکی زبان تھی ان کی، وہ جو مادری زبان ان کی سرائکی تھی. وہ جب قم تشریف لے کر آئے، ملتان میں دفن ہیں، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنانے کا ارادہ کیا تھا، علی یونیورسٹی کے نام سے. لینڈ بھی لی، زمین بھی لی، کچھ کام بھی کیا، کچھ عمارت بھی بنائی، مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا. تو دفن بھی وہ اسی یونیورسٹی کے اندر ہیں. زکریا یونیورسٹی ملتان میں، اس کی روڈ کے اوپر ہی وہ علی یونیورسٹی بھی ہے. تو مفتی صاحب سرائکی زبان بولتے تھے، ان کی مادری زبان سرائکی تھی. ایک دفعہ میں ان کے ساتھ 2 مہینے تک رہا، ایک سفر میں ہم ساتھ رہے. وہ میرے بڑے تھے. تو آپ یقین جانیے 4 مہینے تک میں اردو سرائکی لہجے میں بول رہا تھا. باقاعدہ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لہجے میں سرائکی ہے. جیسے بعض لوگ کراچی والے ہمیں تھوڑا بہت پہچان لیتے ہیں کہ آپ کے لہجے میں کچھ سندھی کا لہجہ آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم خیرپور کے ہیں بھائی. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو یہ انسان اثر لیتا ہے. میں یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. مرزا اسد اللہ غالب تانگے میں بیٹھ کر دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے. طے کر لیا کہ کتنے آنے دینے ہیں کرائے کے. آدھے راستے میں کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے. اس نے کہا حضور وہ محلہ تو ابھی دور ہے. کہنے نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. وہ تانگے والا بول رہا تھا تو سن کے کہنے لگے میری اردو خراب ہو رہی ہے. تو انسان اثر لیتا ہے. علامہ اقبال نے تو ایک فیصلہ کر دیا، خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ. جرمنی گئے تھے، فرانس گئے تھے علامہ اقبال. خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے جس کی آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف کا سرما لگا لو، پھر کسی سے اثر نہیں لوگے. انسان اثر لیتا ہے اور یہ اثر لینا فطری ہے اس کا. تو جتنا ہم اہل بیت کی بات کریں گے جی. اچھا معیار آپ لوگوں کا اتنا اونچا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی مزاروں پر آپ کیوں نہیں جاتے؟ مزاروں کو نہیں مانتے؟ ہم نے کہا جی مانتے ہیں. تو کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ جب چاہتے ہیں کربلا چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں نجف چلے جاتے ہیں. جب پیران پیر نہیں، کائنات کے ولیوں کے ولی تک پہنچنا آسان ہو تو پھر یہاں بھی چلے جائیں گے. تو مخالف نہیں ہے جو نہیں جا رہے، لیکن سب سے بڑے مولا کے درگاہ میں پہنچنے کا اگر امکان ہو اور آسانی ہو. ٹھیک ہے کہ نوکروں سے بھی پیار ہونا چاہیے، مگر مولا تک اگر پہنچنے کی آسانی ہو رہی ہو. ابھی کیا ہوا کہ نوکروں کے دروازے پہ تو رش لگا ہوا ہے اور مالک کے دروازے پہ سناٹا ہو جائے، تو یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے. تو یہ طے ہے کہ ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، تاکہ ان کے ذکر کا اثر ہم پر ہو اور ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں. ایک پیغام آج کی مجلس کا اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے. 7 محرم ہے. جب میں بات اور علی کے علم پر نعرہ لگاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی والے جاہل رہ جائیں؟ بلندتر صلوات محمد و آل محمد. لہذا ایک طریقہ علم کا جو ظاہری طور پہ کالج یونیورسٹیز کی تعلیم ہے اسے حاصل کرنا، اور کچھ نہیں کم سے کم لازماً اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے مجلسوں میں شرکت کرنا. یہ حسینی مدرسہ ہے. یہاں شعور کو بہتر کیا جاتا ہے، یہاں سوچ کو بلند کیا جاتا ہے، یہاں انسان کو اس کے قد کو بلند کیا جاتا ہے. اور ایسا ہے، آپ کو اس بات کی قدر ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی. مجھے اور آپ کو اس بات کی قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں شاید احساس نہیں ہے اس ذکر کی برکت سے جو ہمارے اندر بہتری ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے. یعنی جو یہ ذکر نہیں کرتے ان سے زیادہ بہتر ہے ہمارا معیار زندگی.
میں ایک ایئرپورٹ پر اترا، انگریز ملک تھا اور اسی حلیے میں تھا جو اس میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرے آگے سے کچھ انگریز گزرے، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، تو رک کر کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا جی مسلم اسکالرس کا لباس ہے۔ تو کہنے لگے مسلمان عالم ہیں؟ تو پہلے تو اس نے تعریف کی کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ، وہ انہوں نے اچھا لگا یہ ڈریس ہمارا۔ پھر کہنے لگے مسلمان عالم ہے تو بتائیں پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میرا دماغ ایک مرتبہ، میں نے کہا جی کیا سوچ ہے اس کی؟ میں نے کہا نہیں، پروفٹ محمد کے دوستوں کا ہم احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں وہ آپس میں کہنے لگے ہاں وہ جو گھر والوں کو مانتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ دہشت گردی نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے جی، اور مزاج کے اندر تناؤ اور کھچاؤ نہیں ہے، برداشت ہے، تحمل مزاجی ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک مجلس میں تھا، میرے ساتھ ایک مفتی صاحب اہل سنت مفتی آئے ہوئے تھے، تو ہم انہیں لے گئے تھے مجلس میں۔ مجھ سے پہلے دو لوگوں نے ممبر پہ بیٹھ کر قصیدہ پڑھا، کلام پڑھا، دونوں کلین شیو تھے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا کھلے دماغ کا ہونا اس سے زیادہ اور کوئی ثابت ہوگا کہ یہ دین کا ممبر ہے؟ اور وہ بڑے آرام سے بیٹھ رہا ہے، اس لیے کہ صرف ملاؤں کا کام تو نہیں ہے علی کی بات کرنا، صرف مولویوں کا کام تو نہیں ہے علی کی بات کرنا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھیے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بھائی وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اگر اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی جی، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی الجھن ہو، سمجھا نہ ہو آج تک بات کو، اور اگر سمجھ بھی گیا ہو تو کوئی شاید اس کو تکلیف ہو یا اس کو اس کی قدر اور اہمیت کا پتہ نہ ہو۔ لیکن کھلے ہوئے دماغ کا اور کھلا ماحول دیکھیے آپ کتنا ہے۔ یہ مجلس ہو رہی ہے، ذکر قرآن اور اہل بیت ہو رہا ہے، مگر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم وسعت قلبی، سعہ صدر، برداشت جی، بعض جگہوں تو اٹھا دیا جاتا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، یہاں بیٹھو، تمہارا حلیہ نہیں ہے مسلمانوں والا، بہت سختی کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ اکثر امام بارگاہوں کی جو انتظامیہ ہے وہ ملاؤں مولویوں کی ہے، شیعہ ملاؤں کی ہے، شیعہ مولویوں کے ہاتھ میں، اس کے اپنے نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ، مگر جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھیے گا میرے عزیزوں۔ ہمارے مذہبی ادارے، ہماری مسجد اور امام بارگاہوں کے اکثر انتظامیہ کوئی لمبی داڑھیوں والے نہیں ہوتے، کوئی مولانا صاحب نہیں ہوتے، بلکہ مولانا صاحب تو وہاں سے زیادہ تر تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں عرفان بھائی اس کو مثبت لیتا ہوں، اس والے انداز کو، کہ یہ کھلے دماغ کے ہونے کی دلیل ہے۔ تبلیغ دین کبھی بھی کسی کو چڑھا کر کامیاب نہیں ہوئی۔ محبتوں سے بات کی جائے، صاحبان کمال کا ذکر کیا جائے، خود بخود انسان جب ان کی طرف راغب ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ دروازہ کھلے گا، ذہن کا دروازہ، عمل کا دروازہ، کردار کا دروازہ۔ مجموعی طور پر شاہ صاحب میرے ساتھ ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ امریکہ سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، وہ پروٹوکول افسر تھے کراچی میں، کہنے لگے ساحل سمندر لے گئے، قائد اعظم کا مزار دکھا دیا، مختلف جگہوں پر لے گئے، تو 12 سے 1 کا درمیانی دور ظہر کا وقت تھا، وہ کہنے لگے ہماری دعا کا وقت، یہودی تھے وہ جو آئے تھے، کہ ہماری دعا کا وقت ہے، کسی مقدس جگہ لے جاؤ۔ کہنے لگے ہم نے مسجد کے سامنے گاڑیاں روک لی، وہ اتر کے گئے، واپس آ کے کہنے لگے کہ نہیں کہیں اور لے کے چلو، پھر ایک جگہ مسجد پہ روک لیا، پھر گئے، واپس آ کے کہنے لگے کہیں اور لے چلو، تو ہم نے کہا جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے وہ جو جھنڈے والی مسجد ہوتی ہے وہ کسی سے ناراض نہیں ہوتے، وہ کسی کو مارتے نہیں ہیں۔ یہ ہو رہا ہے بھائی۔ 500 سے زیادہ غیر مسلم جو شیعہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سائٹ پر اپنے احساسات اور جذبات ڈالے ہوئے ہیں، ری بورن اہل بیت کے نام سے۔
آپ جا کر دیکھیے اس سائٹ کے اوپر، وہ کہتے ہیں ہم شیعہ کیوں ہیں؟ ان 5 اب شاید 500 سے زیادہ ہو گئے ہیں، میں آپ کو 2 سال پرانی بات بتا رہا ہوں جب میں نے وہ سائٹ دیکھی تھی، بعد میں بھی دیکھی لیکن جب تفصیل سے دیکھی، 500 میں سب کا مثلا کسی نے 5 باتیں کی ہیں، کسی نے 6 باتیں کی ہیں، میں اس لیے شیعہ ہوں، میں اس لیے شیعہ ہوا، مگر ایک بات سب نے مشترکہ کی ہے، اور وہ مشترکہ یہ بات کی ہے کہ جس مسلک میں ہم گئے نا وہ تنگ نظر نہیں ہے۔ آپ کے اگر اسی مسجد کے اندر کوئی ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہو، مجھے تو وہ شیعہ سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہماری مسجد میں اگر کوئی ہاتھ باندھے ہوئے بندہ نماز پڑھ رہا ہو، خود میں ایک جگہ جب توفیق ہوتی ہے تو نماز پڑھاتا ہوں، نماز پڑھا رہا تھا، اگلے مصلی پر تھا، امامت والے مصلی پہ، پیش نمازی والے پر، تو ایک صاحب میرے برابر میں آ کے بیٹھے، کہنے لگے پہلی صف میں 2 سنی بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا میرا بس چلتا تو میں اپنی جگہ بیٹھا دیتا، تمہیں کیا پریشانی ہے اگر سنی آیا ہوا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو وسعت قلبی ہے نا، یہ دوسروں کو جو گلے لگانا، پیار دینا، یہ اہل بیت کی زندگی کا پیغام۔ بھائی یہ تو ہماری جان ہے جنہیں ہم سنی کہتے ہیں۔ اہل بیت نے تو اپنے قاتلوں کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ اہل بیت نے تو سب و شتم و شماتت کرنے والوں کو بھی گھوڑا دیا ہے کہ تمہارے پاس سواری نہیں ہے، گھوڑا لے لو۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم مولا علی کے اخلاق کی اور امام حسن کے تحمل مزاجی کی بات کریں اور ہمارے اندر اخلاقیات نہ آئیں؟ نہیں ہو سکتا، خود بخود آئے گا، خود کار کا مسئلہ ہے۔ میں نے بہت دیر لگا دیا تجزیاتی اور تحلیلی گفتگو میں، اور ایک جملہ میرے منہ پر آ گیا، یہ گھرانہ وہ ہے جو اپنے قاتلوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک شخص مدینے میں داخل ہوا، مسافر تھا اور بھوکا تھا، پہلے فرد سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا ایسے جاؤ، ایسے مڑو گے، ایک بڑا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، وہاں دسترخوان لگا ہوا ہوگا، وہ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان ہے۔ اس نے کہا وہاں نہیں جانا مجھے۔ آگے بڑھا، ایک اور سے پوچھا مجھے کھانا کھانا ہے، کوئی کھانا کھلائے گا؟ اس نے بھی وہی پتہ بتایا، ایسے جاؤ، ایسے گھر دروازہ کھلا ہوا ہوگا، وہاں لوگ آ جا رہے ہوں گے، وہاں دسترخوان لگا ہوگا، وہ حسن مجتبیٰ کا گھر ہے۔ کہنا نہیں مجھے نہیں جانا۔ جب 4-6 لوگوں نے، یعنی جس سے پوچھتا تھا سبھی ایک گھر کا پتہ بتاتے تھے، آخر اس نے نقاب لگائی اپنے جی، چہرے کو چھپایا اور چلا گیا دسترخوان امام حسن پر جی، بیٹھ کے کھانا کھایا۔ امام وہاں مہمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ اس کے قریب آ کر بیٹھے امام، اور امام نے فرمایا تم مدینے کے نہیں ہو، مسافر ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو نقاب تو لگائی بھی تھی، تو اس نے اپنی منزل بتائی کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تنہا ہو؟ کہا جی میں قافلے کے ساتھ فلاں جگہ اترا ہوں اور پھر وہاں سے شہر میں آگے ہوں، آگے کا سفر بھی ایسے ہی کچھ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا سواری؟ کہ نہیں میرے پاس سواری نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر ایک دن آرام کرو، کل جب جاؤ گے تو ہم تمہیں ایک گھوڑا بھی دے دیں گے، اس میں بیٹھ کے اپنے سفر کو بڑھانا۔ سرائے میں ٹھہرایا گیا امام کے مہمان خانے میں۔ دوسرے دن جب یہ جانے لگا تو امام نے اپنے غلام سے فرمایا کہ ہمارے سواریوں میں فلاں سواری اسے لا کے دے دو۔ وہ جب گھوڑا لے کر آیا اور اس کو لگام پکڑانے لگا نا، تو بس یہ اسی وقت ہار مان گیا اور کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، نقاب لگائے ہوئے ہے، کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، فرمایا جب میرے بابا علی کو مارا جا رہا تھا تو اس وقت تم ان کے قتل کی تحریک میں شامل تھے، مگر وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ 4 اماموں سے اس مشابہ واقعات ملتے ہیں، امام جعفر صادق سے، امام رضا سے، امام نقی سے۔ امام سجاد کا تو وہ واقعہ حد ہے۔
کہ جس میں امام زین العابدین نے جب کھانا کھلا دیا اپنے غلام سے فرمایا اسے لباس بھی لا کے دو، پھر فرمایا اس کو سواری بھی لا کے دو، اور پھر اپنے منشی سے کہا جس کے پاس امام کے حساب کتاب ہوتا تھا، جناب شہاب الدین ابن زہری، ان سے فرمایا کہ اتنے سکے بھی اسے دے دو، رستے کے لیے اس کو ضرورت پڑے گی۔ تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے فرمایا تم میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو، تم نے کربلا میں میرے بھائی کے سینے پہ برچھی ماری تھی، مگر کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ تو اس گھرانے کا انداز، اس گھرانے کا طریقہ کار، یہ ہمیں اس ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ آمادہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، 7 محرم ہے، چلیں ایک یتیم کا نوحہ ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ باہر جو میری بہنیں، میری بچیاں مجلس میں اندر اور باہر جو جوان بیٹھے ہیں، صدقہ مانگے حضرت قاسم کی جوانی کا، اور سلام بھیجیں اس بیوہ ماں پر جس نے اپنے بچے کو 11 سال تک یہ کہہ کہہ کے پالا ہے تمہیں کربلا میں اپنے چچا پہ قربان ہونا ہے۔ عزادارو، جب امام حسین نے شب عاشور ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب کو اور اہل بیت کو جمع کیا، تو امام نے فرمایا کہ کل کون کون شہید ہوگا، سب کے نام بتائے کہ کل کون کون شہید ہوگا۔ تو جب نام بتا رہے تھے نا، تو ایک کونے میں حضرت قاسم بھی کم سن ہے، 11 سال یا 13 سال، دونوں روایتوں، تو کم سے کم اگر لیں اور زیادہ سے زیادہ لیں تو 13 سال۔ تو کونے میں سے آہستہ سے آواز آئی، چچا میرا نام ہے، چچا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے۔ امام حسین نے فرمایا تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں، تمہارا بھائی علی اصغر بھی کل شہید ہو جائے گا۔ تو شجاعت اور غیرت ہاشمی جوش میں آنے لگی، غیرت ہاشمی کو جوش آیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، ایک انگڑائی لے کر کہنے لگے، هل يصلون الى الخیام، کیا یہ فوج اشقیہ خیموں میں گھس آئے گی؟ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے، میرا بھائی علی اصغر تو گود میں ہے۔ تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا قاسم میں اپنی گود میں لے جاؤں گا، میں اسے پانی پلانے لے جاؤں گا، تب تمہارا بھائی شہید کر دیا جائے گا۔ اب رات کو پتہ تو ہو گیا حضرت قاسم کو کہ کل میری شہادت ہونی ہے، لیکن جب صبح عاشور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ہر کچھ دیر کے بعد چچا کے سامنے آ جاتے ہیں، چچا جان اب میں چلا جاؤں، اب مجھے اجازت ہے؟ اور امام کہتے تھے تم واپس جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ، اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ جب 3 مرتبہ امام حسین نے لوٹا دیا تو جناب ام فروہ کو یاد آیا کہ جب امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی تو امام حسن نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور کہا تھا کہ جب مشکل گھڑی آئے تو اس تحریر کو کھول کے دیکھ لینا، اس سے زیادہ مشکل وقت اور کون سا آئے گا۔ حضرت ام فروہ نے وہ تحریر کھولی تو امام حسن نے امام حسین کو خط لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا، اے بھائی حسین، میں کربلا میں تمہاری مدد کے لیے نہیں ہوں گا، میری طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ تحریر لے کر امام حسین کی خدمت میں آ گئے۔ امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ سنیں گے عزیزانو، جن کی آوازیں بلند ہیں، حق ہے کہ 7 محرم کو ایسے ہی گریا ہو۔ امام حسین نے جناب قاسم کو گلے لگا کر اتنی دیر تک گریا کیا کہ دونوں چچا اور بھتیجے زمین پر آ گئے۔ کیسے کیسے غشی سے فاقہ ہوا، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر پھر امام حسین نے جناب قاسم کو تیار کیا۔ یوں تو اجرکم اللہ، یوں تو ہر مجاہد تیار ہو کر گیا ہے، مگر جناب قاسم کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ امامہ باندھا،
جی زرہ پہنائی، تلوار حمائل کی، سجا رہے ہیں حضرت قاسم کو، سجا رہے ہیں حضرت قاسم کو، گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے نقاب بھی لگا دی۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، ایسے سجا رہے تھے جیسے دولہا کو سجایا، ایسے گھوڑے پر بٹھا رہے تھے اور ایسے بیویاں پیچھے پیچھے جا رہی تھیں جیسے بارات جا رہی ہو۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے۔ حضرت قاسم کے چہرے پہ نقاب لگائی، مقتل لکھنے والے کہتے ہیں کہ نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے پر بچپنا ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ امام حسین یہ سوچ رہے تھے کہ بچہ سمجھ کے نہ مار لے، لہذا چہرہ چھپا دیا، چہرے پہ نقاب لگا دی۔ رو رہے ہیں نا، شام کے بازار سے جب کٹے ہوئے سروں کا اور اسیروں کا قافلہ جانے لگا تو ایک قیافہ شناس چہروں کو دیکھ دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر امام کے بارے میں کہا کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہا اس کی شکل بتا رہی ہے یہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ کسی نے آواز دی کہ گھوڑے کی گردن میں بھی ایک سر بندھا ہوا ہے، گھوڑے کی گردن میں بھی ایک سر بندھا ہوا ہے اور وہ سر حضرت عباس کا۔ اجر و کمال اللہ۔ بیٹھ گیا زمین پر، تھکے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے، نہیں معلوم آئندہ سال 7 محرم آپ کی میری زندگی میں ہے یا نہیں۔ بیٹھ گیا زمین پر، حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، جو اس کی آرزویں تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک اور سر بھی ہے۔ وہ وہاں جب گیا تو حضرت قاسم کا سر تھا۔ حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا قریب آؤ، کفلقۃ القمر، کیا حسین چہرہ ہے، کیا حسین چہرہ ہے۔ جو دشمن کی نگاہوں میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ روانہ کر دیا حضرت قاسم کو، پہنچے ہیں میدان میں، بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ ہوا۔ ارزق شامی کے 2 پہلوان بیٹوں کو قتل کیا حضرت قاسم نے، اور پھر وہ غصے میں باہر نکلا کہ میری نسل منقطع کر دی اس نے، اور پھر حضرت قاسم پر اس نے حملہ کیا اور حضرت قاسم نے اس پہلوان کو بھی قتل کر دیا۔ یہ 11 سال یا 13 سال کا جوان، یہ عباس کا پروردگار، یہ حسین کا بھتیجا، یہ حیدر کرار کا پوتا، میدان کربلا میں اکیلا کیسے لڑ رہا ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے۔ حضرت قاسم نے جھک کر دیکھا تو سر پر گرز آیا، سر پر گرز لگا، گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دی چچا میری مدد، چچا میری مدد کیجئے۔ یہ واحد مجاہد ہے جس نے مدد کو پکارا ہے۔ اور حسین گھوڑے پر بیٹھے بغیر اہتمام کے، جب بھی مولا باہر نکلتے تھے تو امام کے ساتھ امام کے محافظ چلتے تھے، حضرت عباس، علی اکبر، جی حبیب ابن مظاہر، امام اکیلے نہیں جاتے تھے۔ لیکن اب جو حسین گھوڑے پر بیٹھے تو تلوار نکال کے کہا تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، اور روانہ ہوئے اس طرف جہاں سے قاسم کی آواز آئی تھی۔ فوجوں میں آوازیں لگنے لگیں حسین آ رہے ہیں، حسین نے حملہ کر دیا، یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، کربلا کے میدان میں دھول اڑنے لگی اور امام آواز دے رہے تھے قاسم کہاں ہو، مگر جب لاشا ملا تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ قاسم کے بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ امام نے اپنی عبا اتار دی، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، تھکے نہیں میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، حضرت قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، گٹھڑی اٹھا کر لائے، اور لائے تو جب پہنچے خیموں کے قریب تو ساری بیویاں خیموں سے نکل نکل کے باہر آئیں، ساری سیدانیاں باہر آئیں اور امام حسین کا استقبال کیا، مگر رونے والوں اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو امام نے جناب زینب سے کہا بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو بتایا جب قاسم کی خبر شہادت آئی تھی تو بی بی پشت خیمہ پر گئی تھی، اب ڈھونڈتے ہوئے جب بیویاں وہاں گئی نا تو کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور بی بی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی، شکران شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر۔
یہاں سجدہ مکمل ہوا، بی بی زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، رونے کے دن ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئی ہیں وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا ٹکڑے ٹکڑے پامال لاشا دیکھا، پہلے تو لاشے کو دیکھ کر سرد آہیں بہتی رہیں، اور پھر امام حسین کو دیکھا، امام سامنے کھڑے تھے بلا تشویش، اور امام نے گردن جھکائی ہوئی تھی۔ چلے جائیے کچھ دیر کے لیے تصور میں، امام نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی تو آواز نے کہا ہے حسین اپنی گردن بلند کیجیے، آپ کو اللہ نے ایسا بھتیجا دیا ہے، مجھے اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہے، حسین آپ کو فخر ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے بچے کا کرتا مجھے دے دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے بچے کا کرتا مجھے دے دے۔ امام نے نہیں کہا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی۔ امام نے کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا، بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا، مجلس مکمل کر رہا ہوں، بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا، اور پھر یہ قافلہ عاشور کے دن لٹا، یعنی عصر عاشور میں خیمے لٹے۔ یہ قافلہ 11 محرم کو کوفے گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا، زندان سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے، چادریں واپس آئی، زیورات واپس آئے، سر واپس آئے، ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، حضرت ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا، مجلس مکمل کر رہا ہوں، جب مدینہ پہنچی نا فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا